السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پہلا روزہ خیریت سے گزار چکے ہوں گے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کچن کی ذمہ داریوں نے کہیں ہماری عبادت تو نہیں کھا لی. تو میری پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک خواہش جاگتی ہے جو کہ بہت نیچرل ہے کہ اس بار خوب عبادت کروں گی، قرآن پاک پڑھوں گی، سکون سے نمازیں پڑھوں گی اور اللہ کے اور بھی قریب ہو جاؤں گی. لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، کچن کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہیں. سحری بنانا، افطاری کی تیاری، بچوں کی فرمائشیں، مہمانوں کی فکر اور گھر والوں کی توقعات، یعنی کہ دن کا زیادہ حصہ انہی کاموں میں گزر جاتا ہے. پھر دل کے کسی کونے میں ایک آہ نکلتی ہے کہ کچن کی ڈیوٹی نے میری عبادت کھا لی. جی ہاں، یہ جملہ سننے میں بہت سچا لگتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ تھکن واقعی ہوتی ہے، وقت واقعی کم پڑ جاتا ہے اور ایک ہاؤس وائف پر بوجھ واقعی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ گھریلو خواتین رمضان میں عام دنوں سے زیادہ تھک جاتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کچن ہماری عبادت کھا جاتا ہے، یا ہم نے آہستہ آہستہ عبادت کو اپنی ترجیحات میں سے پیچھے دھکیل دیا ہے. یعنی اصل مسئلہ کچن نہیں، ہماری سوچ ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہم نے عبادت کو ایک خاص جگہ اور خاص وقت سے باندھ دیا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ عبادت تو بس تب ہی ہوگی جب جائے نماز بچھے گی، سکون ہوگا اور گھر کے سارے کام ختم ہو جائیں گے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ جن گھروں میں ماشاءاللہ بچے ہیں وہاں تو کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. اور اسلام بھی تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیت کے ساتھ کیا گیا ہر حلال کام عبادت بن سکتا ہے. یعنی اگر عورت گھر والوں کے لیے افطار تیار کر رہی ہے، سحری بنا رہی ہے، بچوں کو پیار سے سنبھال رہی ہے، اور اس سب میں نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یقین جانیے یہ سب کام بھی عبادت ہی کی صورتیں ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کو اللہ کو خوش کرنے پر ترجیح دینے لگتے ہیں. جی ہاں، جانے انجانے میں یہ ہم کر بیٹھتے ہیں. جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ افطار کی میز پر کوئی کمی نہ رہ جائے، لوگ کیا کہیں گے، ساس ناراض نہ ہو جائے، شوہر کو کوئی شکایت نہ ہو، تو انہی سوچوں میں اللہ سے ملاقات پیچھے رہ جاتی ہے. تب ہمیں لگتا ہے کہ کچن نے ہماری عبادت ہی کھا لی، حالانکہ اصل میں ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم خود پر غیر ضروری بوجھ ڈال لیتی ہیں. ہر دن کئی کئی ڈشز بنانا، خود کو حد سے تھکا دینا اور کسی سے مدد نہ مانگنا، اور پھر تھک کر یہ کہنا کہ عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملا، یہ سب ہمارے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے دباؤ ہوتے ہیں. اسلام میں تو سادگی کو پسند کیا گیا ہے. رمضان کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں، دل بھرنا ہے. میری پیاری بہنوں، اگر افطار سادہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، مگر اگر عبادت چھوٹ جائے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں تو بس اپنے دل کو یہ سمجھانا ہوگا کہ عبادت اور گھریلو ذمہ داریاں ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہیں. عبادت دل کی کیفیت کا نام ہے. کچن میں کام کرتے ہوئے دل میں ذکر کرنا، شکر ادا کرنا اور اللہ سے باتیں کرنا، یہ سب بھی عبادت کی ہی صورتیں ہیں. اور اگر ہم دن میں صرف چند منٹ خاص طور پر نماز یا قرآن پاک کے لیے مقرر کر لیں تو یقین جانیے آہستہ آہستہ دل میں سکون واپس آنے لگے گا. آخر میں اس سوال پر بھی آتے ہیں کہ کچن کی ذمہ داریوں نے میری عبادت کھا لی، یہ سچ ہے یا بہانہ؟ اس کا جواب ہر عورت اپنے دل سے پوچھے. اگر واقعی تھکن اور حالات آڑے آ رہے ہیں تو اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے. اور اگر کہیں ہم نے دنیا والوں کو خوش کرنے کو اللہ سے زیادہ اہم بنا لیا ہے تو یہ موقع ہے اپنی ترجیحات کو دوبارہ درست کرنے کا. رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ زندگی کی مصروفیت میں بھی اللہ کے لیے جگہ نکالی جا سکتی ہے. کچن بھی عبادت کا بن سکتا ہے اگر دل میں اللہ کی یاد ہو، اور اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو کوئی ذمہ داری عبادت کو کھا نہیں سکتی.
تو فیصلہ کچن نے نہیں کرنا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم رمضان کو صرف دسترخوان کی رونق بنا دیں یا دل کی بھی۔ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ عبادت ہماری لسٹ کے آخر میں نہیں بلکہ زندگی کے بیچ میں ہے۔ بس آج سے ایک چیز کم کر دیں، وہ یہ کہ لوگوں کو امپریس کرنا، اور ایک چیز بڑھا دیں، وہ یہ کہ اللہ سے تعلق۔ بے اولادی کا تانا وہ درد ہے جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں رلاتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جب بندہ سب سے زیادہ امید کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے خاص اولاد کے لیے آج وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھا چلیں اب میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر اولاد کے لیے ہے کہ افطار سے پہلے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ نے دسترخوان پہ بیٹھ جانا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 79 مرتبہ یعنی 79 مرتبہ آپ نے یا حمیدو پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں یا حمیدو 79 مرتبہ افطار سے پہلے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ذکر میں طاقت تعداد سے نہیں، یقین اور نیت سے آتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یا حمیدو کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، یعنی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نام دل کو شکر اور رضا سکھاتا ہے۔ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی بھی ذکر، کسی بھی سال، کسی بھی منت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے تو خود کو خالی مت سمجھیں، اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں، اور اگر آزمائش ہے تو بھی اجر بڑا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آؤ مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں حسرت ہے ان کی امید کو مایوس نہ کر، جن کی گود خالی ہے ان کے دل کو اپنے ذکر سے بھر دے۔ اگر عطا فرمانا بہتر ہے تو نیک اولاد عطا فرما، اور اگر تاخیر بہتر ہے تو ہمیں صبر اور سکون عطا فرما۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔